خدا ان کے کلام کو اس کے بدلا یسوع کے پاک قدوس اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ تشریف رکھیں۔ پریز لارڈ، ہاللیلویا۔ پچھلے ہفتے سے ایک بات کو سیکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم کس طرح راستہ باز ٹھہر سکتے ہیں۔ اس کے لیے جب جماعت میں کویسچن کیا گیا جماعت کے ساتھ، تو کئی ایک باتیں مثال کے طور پر روزہ رکھ کر ہم جو ہیں راستہ باز ٹھہر سکتے ہیں، دعا کر کے راستہ باز ٹھہر سکتے ہیں، نیک کام کرنے کے وسیلہ سے راستہ باز ٹھہر سکتے ہیں۔ اور پھر ایک بات یہ بھی آئی کہ ہمیں راستہ باز بننے کے لیے، ہونے کے لیے ہوش میں آنے کی ضرورت ہے۔ کوشش کریں جلدی سے اپنی اپنی جگہ لے لیں کہ ہمیں راستہ بازی کے لیے ہوش میں آنے کی ضرورت ہے۔ اور کس طرح ہوش میں آنے کی ضرورت ہے کہ انجیلی تعلیم راستہ بازی کی بابت کیا کہتی ہے۔ اس پر رومیو کے خط میں سے، پھر غلطیوں کے خط میں سے، پھر تیتس کے نام خط میں سے ہم نے چند حوالے دیکھے جن میں ہم یہ جانا کہ ہمیں راستہ بازی کے لیے فقط خدا پر مسیح یسوع میں ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ جب کوئی شخص اس کے مسیح پر ایمان رکھتا ہے کہ وہ مر گیا اور زندہ ہو گیا اور اس نے میرے گناہوں کو اٹھا لیا ہے، اور یہ ایمان اسے راستہ باز ٹھہرا دیتا ہے۔ اس بات پر ہم پہنچے تھے اور آج ہم اس میسج کو تھوڑا آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے ہم نے یہ جانا کہ یہ فضل کے وسیلہ سے ہوتا ہے۔ آج فضل پر چند باتیں کریں گے۔ فضل کے لیے جو عبرانی لفظ یوز ہوا ہے، جو عبرانی میں لفظ ہے جس کے معنی فضل جو ہیں ترجمے میں آئے ہیں، وہ ہے ہین۔ اور پھر کیونکہ نیا عہد نامہ یونانی میں ہے تو یونانی لفظ جس کا ترجمہ فضل ہوا وہ ہے خرس۔ خرس لفظ جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، یا عربی کا لفظ خرس جو ہے وہی اردو میں فضل جو ہے وہ اردو میں اس کو ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ اردو زبان اس کی بابت کہا گیا ہے کہ یہ ایک لشکر ہے، بہت ساری زبانوں کو ملا کر یہ زبان اردو جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو یہ عربی کا لفظ ہے فضل۔ بعض دفعہ تو ہم گھبراتے ہیں، کرتے ہیں، کئی طرح کا احتجاج کر لیتے ہیں، لیکن یہ عربی کا لفظ ہے فضل۔ اور اس کے جو اردو میں لغت کے مطابق معنی ہے، لغت سمجھتے ہیں، اردو ڈکشنری چل کہہ لیتے ہیں، اردو ڈکشنری میں جو اس کے معنی ہیں وہ ہیں افزونی،
علم و ہنر، رحم، مہربانی، بخشش، بزرگی۔ جب ہم اردو لغت کو دیکھتے ہیں تو اس میں جب فضل کے معنی دیکھتے ہیں تو وہ افزونی کے ہیں، رحم، مہربانی کے، بخشش کے، بزرگی، یہ معنی ہمیں نظر آتے ہیں۔ لیکن یونانی لفظ خرس، جس کو کا اردو میں یا عربی میں یہ لفظ جو ہمارے پاس فضل آیا ہے، اس کے معنی خیرخواہی، بخشش، احسان، مہربانی کے نظر آتے ہیں۔ اور مسیحی دنیا میں، مسیحی ایمان میں لفظ خرس یا فضل بڑا، اس میں جو مسیحی ایمان یا مسیحی دنیا میں، کلیسیا میں اس کے معنی نہایت عمیق ہیں، یہ زبردست ہیں، اور یہ ان لغوی معنوں سے بڑھ کر ہیں، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا، اس کو جب ہم خرس کو دیکھتے ہیں، لفظ خرس یا فضل اردو میں، یونانی میں خرس، اردو میں فضل، خیرخواہی یا بخشش، اس پر ہم بات کریں گے، کیونکہ مسیحی ایمان میں یہ افزونی یا ایک لفظ جو ہے بیدار نظر آتا ہے، اور کئی دفعہ کچھ علماء ان لغوی معنی جو ہیں ان پر رک جاتے ہیں، اور ان پر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بیدار ہے، افزونی ہے، بڑھوتری ہے، اس کے معنی جو ہیں۔ لیکن مسیحی ایمان میں بخشش یہ ایک اور عظیم لفظ ہے۔ بخشش کے اوپر اگر بات کریں، کوئی شخص بخشش کے معنی بتا سکتا ہے؟ جی، مفت، جی، اور بخش دینا، جی، معاف کر دینا، جی، بخش دینے کو کوئی آپ نے بتایا، کوئی اس کو آپ آسان کر سکتے ہیں، اس کی تھوڑی سی؟ پیچھے سے بڑی اچھی آواز آئی ہے، ہاں جی، بغیر محنت کے، اجرت کے، بنا اس کا حق نہیں بنتا لیکن اس کو دے دینا، یہ بخشش ہوتی ہے۔ اور یہ خیرخواہی کے بھی یہی تقریباً معنی نکلتے ہیں، اور یہ دو لفظ خیرخواہی یا بخشش یہ فضل کے صحیح معنی ہیں، اور یہ فضل کو صحیح طریقے سے ہم پر عیاں کرتے ہیں، روشن کرتے ہیں۔ اور بخشش جو لفظ ہے، یہ اس کے معنی یہ ہے کہ آپ نے کسی کے لیے کچھ خیر خواہی میں کچھ دے دیا ہے، یہ اس کی اجرت نہیں بنتی تھی، یہ اس کے کی جو مزدوری نہیں بنتی تھی، یہ اس کا حق نہیں بنتا تھا، لیکن آپ نے اسے دے دیا۔ مثال کے طور پر کئی ایک لوگ ہیں جن کے گھر میں کچھ لوگ کام کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کے ساتھ وہ مددگار ہیں کہ وہ ان کے گھر کے انتظام میں چلانے میں میں کہوں گا وہ مددگار ہیں، اور ہم ان کو چھوٹی بہت مزدوری جو ہے اجرت ٹھہر جاتی ہے ان کی، اور بعض دفعہ وہ ہمارے گھر میں آتے ہیں اور اس کی
میں جو ہے اس کی تنخواہ جو ہے وہ تو پہلی کو یا جس ڈیٹ پہ طے ہوئی اسی کو ہم پے کرتے ہیں، لیکن بیچ میں کسی دن ہمارے دل میں آتا ہے کہ یہ گھر کو جا رہا ہے، یہ لے جاتے سبزی لے جانا یا کچھ چیز لے جانا، وہ جو آپ نے دیا ہے وہ خیر خواہی ہے، آپ نے اس کا احساس کیا ہے، آپ اس کے کام آئے ہیں، اور وہ جو آپ نے اسے دے دیے ہیں وہ بخشش ہے، اور وہ آپ اس سے واپس نہیں لے سکتے، یا تنخواہ کے دن اس کی 500 کے نوٹ کی تاریخ کاٹ لے آئے، یہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، یہ بخشش ہے۔ اور جب آپ بخشش یا خیر خواہی کو سمجھ جائیں تو پھر ہم فضل کو آسانی سے سیکھنے کی طرف نکل سکتے ہیں۔ یہ فضل جو ہے وہ ہم نے پچھلے میسج میں دیکھا کہ یہ ہمارے لیے مفت ہوا ہے، یہ خدا کی خیر خواہی ہے ہمارے ساتھ، یہ خدا کی طرف سے رحمت اور اس کی شفقت کا نشان ہے کہ ہم اس کے لائق تو نہ تھے لیکن ہمیں دے دیا۔ بعض دفعہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فضل جو ہے شاید صرف نئے عہد نامہ میں ہے، پرانے عہد نامہ میں بھی فضل کی بہت ساری باتیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ جب ہم اس کو سیکھتے سیکھتے آگے بڑھیں گے تو پھر اس کی بہت ساری باتیں جو ہیں ہم اور بھی بہتر طریقے سے جان سکیں گے۔ پچھلے سنڈے بات ہوئی، ہم نے باقاعدہ حوالے دے کر بات کی، اور انجیل نے اس بات کی شہادت دی کہ فضل صرف اور صرف مفت ملتا ہے۔ یہ انسان کی محنت، یہ انسان کی کوشش، یہ انسان کی جدوجہد اور اپنے آپ کو اچھا بنانے کی صورت میں نہیں ملتا، بلکہ یہ خدا کی خیر خواہی ہے جس کے وسیلہ سے ملتا ہے۔ ایک تمثیل میں باغ عدن کی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، کیونکہ یہ سٹوری چھوٹے بڑے سارے لوگوں کی، عدن کی سٹوری سارے لوگوں کی۔ کیا ہوا تھا عدن میں؟ دو لوگ تھے، کہا کہ یہ پھل نہ کھانا۔ بہت لمبی سٹوری نہیں کروں گا کیونکہ آج پاک شادی ہے، میسج کو ہم روز کرنے کی جلدی کوشش کریں گے۔ انہوں نے کیا کیا؟ پھل کھا لیا، گناہ ہو گیا۔ اب گناہ جو ہوا ہے اس کی سزا ضروری ہے، یہ کلام ہمیں بتاتا ہے گناہ کی سزا ہوگی، اور سزا کے طور پر انہیں عدن سے نکال دیا گیا۔ یاد آتا ہے؟ سب کو یاد آتا ہے؟ ان کو عدن سے نکال دیا، اور عدن سے نکلنے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ ہم ننگے ہیں، تو انہوں نے اپنے آپ کو ڈھانپنے کی کوشش کی، اپنے لیے لباس بنانے کی کوشش کی، اور اس میں وہ ناکام نظر آ رہے ہیں۔ غور سے سنیے گا، وہ اس میں ناکام نظر آ رہے ہیں۔ جو وہ کوشش کر رہے ہیں اس سے ان کا ننگ پن جو ہے وہ ڈھانپا نہیں جا سکتا، لیکن کوشش ہے۔ خدا نے دیکھا کہ ان کی کوشش ادھوری ہے، ان کی کوشش اچھی اور مکمل نہیں ہے، اور پھر خدا نے ان پر خیر خواہی کی، ان کے لیے خیر خواہی میں ایک کام کیا۔ کیا کام کیا؟ کیا کام کیا جی؟ یہ پیچھے والے کیا کام کیا؟ وہ گیلری والے ہو، ہاں جی، چمڑے کے کتے، یہ ایلڈر صاحب بڑے زور نہ دسن ہے جی۔ تو وہ جو کپڑے انہیں پہنائے گئے وہ
ان کے لیے انہوں نے کوئی مزدوری کی، انہوں نے کوئی محنت کی، انہوں نے کوئی کام کیا، یا پھر وہ اس کے لائق تھے کہ ان کے ساتھ ایسا کیا جائے؟ نہیں کیا گیا، نہیں ان کے لیے ایسا کرنا تھا، لیکن خدا نے اپنی رحمت کے وسیلہ سے، اپنی شفقت کے وسیلہ سے، اپنی مہربانی ان پر یوں ظاہر کی کہ ان کے لیے کپڑے بخش دیے۔ اور یہاں میں اس کو اور زیادہ نہیں بتاؤں گا، یہ خدا کی خیر خواہی کے سبب سے، فضل کے وسیلہ سے، فضل سے وہ باعث برکت ٹھہرے، انہیں ایک بہترین لباس مل گیا اور وہ اپنے ننگ پن کو ڈھانک سکے۔ یہ ہے خیر خواہی، کہ یہ ہے بخشش۔ آپ نے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا، یہ اس پر نہیں ہوتا، یہ آپ کی مزدوری، آپ کی جو ہے جو ٹھہرائی ہوئی ہے وہ نہیں ہے، یہ ایکسٹرا ہوتا ہے، اور یہ کرم ہوتا ہے جو ہماری زندگی پر ظاہر ہوتا ہے، اس کو مسیحی ایمان میں فضل کہتے ہیں۔ اور یہی پچھلے سنڈے ہم نے سیکھا کہ خدا نے اپنے فضل ہی کے وسیلہ سے مفت ہمیں راست باز ٹھہرایا، جبکہ ہم کوشش تو کر رہے تھے، کر بھی رہے ہیں، کرتے بھی جاتے ہیں، لیکن جب کوئی شخص راست باز ٹھہرتا ہے تو وہ فضل کے وسیلہ سے ٹھہرتا ہے۔ یہاں تک بائبل یہ شہادت دیتی ہے کہ ابراہیم، اس کا ایمان اس کے لیے راست بازی ٹھہرا۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں تو خدا نے جو اس کا چناؤ اس کے لیے تھا، اسی کے کرم کے وسیلہ سے وہ بچ گیا۔ ہم بات کر رہے ہیں بخشش کی، ہم بات کر رہے ہیں خیر خواہی کی، اور جب ہم خیر خواہی یا بخشش کی بات کر رہے ہیں تو یہ فضل کے معنی ہے، اور دراصل ہم فضل کی بات کر رہے ہیں۔ فضل ہماری زندگیوں میں خدا کی بخشش ہے، جس کے ہم حقدار نہیں ہیں، جس کے ہم ہرگز جو ہے حقدار نہیں ہیں، لیکن وہ ہمیں مل جاتا ہے۔ یہ فضل ہے۔ یوحنا اس کا 3 باب، اس کی 16ویں آیت بڑی عام فہم سی آیت ہے۔ یہ بچوں کو سنڈے اسکول میں سکھائی جاتی ہے، والدین نے بھی انہوں کو سیکھ دی، یا انہوں نے سکھا دی کہ کچھ ہو گیا ہے۔ تو یہ آیت جو ہے بڑی عام فہم سی ہے، اور یہ سب کو تقریباً یاد ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی۔ اور فضل اور محبت، ہاں میں کہوں گا انجیلی محبت یا مسیحی ایمان میں محبت تو عام دنیا میں بھی تسی بڑی محبت کیا گلا سنیا ہو، بڑی محبت دیکھی ہے۔ 2 میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو گیا، مینوں انہوں نے بلا لیا، اور رشتہ بھی میں ادھر آیا، بلا لیا، کہنے آ جاؤ بھائی، کیا ہوا بھائی، ان کا دیکھو کیا حال ہے۔ وہ لڑکا جو ہے وہ ہاسپٹل میں تھا، لڑکی گھر تھی، کہتے انہوں نے گھر لڑائی ہوئی ہے، تو انہوں نے کی کیتا، چوہے مار گولیاں کھا لیا۔ میں اچھا، تب تک لڑکا بھی آ گیا، میں وہ نہ کرے یار، زندگی بڑی قیمتی ہے۔ اور کرتے کرتے میں نے اس لڑکی سے کہا کہ
پورا تو اسٹمک واش ہو گیا، تو نے کیا کروایا؟ میں نے شم کھا دیا، پوڑیاں ہی بڑیاں سن۔ تو بعض دفعہ یہ ہے دنوی محبت، یہ ہے انسانوں کی وہ محبت جس کو ہم دیکھتے ہیں، اور جو لوگ جو رشتے محبت سے جڑ رہے ہیں، یہ بڑی کمال کی بات ہونی چاہیے۔ لیکن جیڑے لو میرج والے نے مینوں اگے جا کے یابی لگتا ہے، اور آئے دن انہوں نے مسئلے ہوندے نے، آئے دن پھٹے ہوندے، کیوں؟ وہ محبت نہیں ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ محبت میں نہیں ہوتا، کیونکہ مسیحی ایمان میں محبت جو ہے کچھ لینے اور کچھ دینے کا نام نہیں ہے۔ یہی لڑائی ہوتی ہے، محبت تو پہلا کیا تارے توڑ لے آؤں گا، ہاں ہوں بدیے کبھی نہیں توڑیا، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے چلے یہ میں اصل میں محبت کو، مسیحی ایمان کی محبت کو اور بائبل کی جو محبت ہے جس کو اگاپے محبت کہتے ہیں، یہ جو عام دیکھی جاتی ہے دنیا میں، اس کو میں چاہ رہا تھا تھوڑا سا الگ کرتے ہیں۔ سو یوحنا 3:16، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ جی آگے بڑھا سکتے ہیں بلند آواز سے؟ تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو، بلکہ کیا کرے؟ ایمان لائے۔ اور یوں ہی اس نے ایمان لایا، اس کے لیے ہمیشہ کی زندگی ہو گئی۔ اب اس کے لیے کوئی محنت کرنے کی بات کی گئی ہے، کوئی اس کے ساتھ شرائط جوڑنے کی، اے کر لو وہ کر لو ادھر کر لو، پھر جڑی نہ بنے گی گل، کوئی بات نظر آتی ہے؟ نہیں۔ نجات کے لیے پچھلے ہفتے بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ نجات کے لیے کلام میں لکھا ہے کہ جو کوئی ایمان لاتا ہے وہ راست باز ٹھہرتا ہے فضل کے وسیلہ سے، فضل کے وسیلہ سے، کیونکہ یہ فضل جو ہے وہ جو ہوا ہے خدا کی محبت میں انسانوں کے لیے خیر خواہی ہے، اور یہ بخشش ہے۔ یہ کسی انسان کی محنت، کوشش، سٹرگل کی بات نہیں ہے کہ اسے نجات مل گئی، بلکہ یہ اس کی طرف سے، خدا کی طرف سے انسان کے لیے خیر خواہی میں خدا کی بخشش نازل ہوئی ہے۔ یہ مسیحی ایمان میں فضل کی تشریح ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے، آپ سمجھتے ہیں شاید مسیحیوں سے، یہ نہیں ہے، صرف کرسچن قوم یا کسی خاص طبقے کے لیے، خاص علاقے، خاص رنگ و نسل کے لیے بات نہیں ہو رہی۔ یہ بہت وسیع ہے خدا کی محبت اور اس کی بخشش، اور اس کی بخشش میں جو کام ہوا ہے وہ بہت وسیع ہے، یہ پورے جہان کے لیے ہے، فقط مسیحیوں کے لیے نہیں۔ پچھلے دنوں میں آئے کچھ قادم، ایک سیمینار چل رہا تھا، تو انہوں نے جو میسج کا عنوان تھا پوری سٹوری، پوری کہانی۔ ایسی حدیث ہونی ہے، بلا بیٹھے پادری بیٹھے، انہوں نے ایک سوال کیا، غور سے سنیے گا، یہ فضل کے ساتھ اس کا جو ہے گہرا تعلق ہے۔ انہوں نے ایک سوال کیا کہ مسیح جو مصلوب ہوا ہے اس کے وسیلہ سے کیا ہوا، یا آپ کو کیا ملا؟ جواب تھا میری نجات ہو گئی،
کسی نے کہا اس کے خون بہانے کے وسیلہ سے میری نجات ہوگی، ہر کوئی میری میری میری، اور انہوں نے کہا پوری کہانی یہ ہے کہ سارے جہان کی نجات ہوگی۔ یہ نہیں کہ میں نجات پا گیا، یہ کافی نہیں ہے۔ اگر یہ فضل ہے تو پھر یہ فضل نہیں ہے۔ فضل یہ ہے کہ خدا کی محبت میں انسانوں کے ساتھ جو خیر خواہی ظاہر ہوئی ہے، اس کے وسیلہ سے سارا جہان اس کی بخشش کے وسیلہ سے نجات پا گیا۔ اب یہ ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لاتا ہے، اس کو وہ بخشش کی جو برکات ہیں، جو فائدے ہیں، وہ اس کی زندگی میں ظاہر ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جو ایمان ہی نہیں لاتا، جھگڑا کرتا ہے۔ رات میں ایک جو ہے ذاکر نائک اور ایک کرسچن لڑکے کی بات سن رہا تھا، اور ان کے درمیان ایک جھگڑا چل رہا تھا، اور وہ کسی حتمی فیصلے پر نہیں پہنچ سکے، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا، نہ وہ منڈائی کرسچن ہی ان کو سمجھ سے اگے پھر نالائق سی، ٹھیک ہے، تو پھر کچھ بھی نہیں بن سکا۔ بخشش کی طرف آنے کی ضرورت ہے، اور یہ جہان کے لیے ہوئی ہے، نہ فقط میرے لیے، نہ فقط کلیسیا کے لیے، نہ فقط کسی ملک، کسی علاقے یا کسی خاص فرقے کے لیے، بلکہ یہ پورے جہان کے لیے، پوری دنیا کے لیے ہوئی ہے۔ اور اس کی جب ہم بات کرتے ہیں، تھوڑا آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہسٹری میں یہ بات میں چیلنج کے ساتھ کر رہا ہوں، اس کو غور سے سنیے گا، پوری ہسٹری میں ایسا واقعہ نظر ہی نہیں آتا جو میں بیان کرنے کو ہوں۔ اور یہ مذہب کی دنیا میں، روحانی عالم میں اور عام دنیا میں ایسا واقعہ پوری دنیا میں رونمائی نہیں ہوا۔ ہسٹری اس کے بارے میں خاموش ہے، ہاں تنقید کر رہی ہے، اس پر سوال اٹھا رہی ہے، لیکن اس واقعہ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکا۔ بہت سارے مذاہب جو ہیں وہ اس کے حامی بھی ہیں اور اسے قبول بھی کرتے ہیں۔ اور یہ انوکھا اور عظیم ترین واقعہ جو ہسٹری میں ہمیں نظر آتا ہے، یہ ہے یوحنا کی انجیل پہلا باب 14ویں آیت۔ یوحنا کی انجیل پہلا باب 13ویں اور 14ویں آیت جو ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ جی چلے 14ویں آیت پڑھتے ہیں۔ اور کلام مجسم ہوا اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے عدلوں دیکھا۔ اب اس کو یوں دیکھتے ہیں، اب زیادہ توجہ کی آپ کی توجہ کی ضرورت ہوگی، ورنہ کئی سوال لے کر آپ جا سکتے ہیں۔ اسی یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب، اس کی پہلی آیت، یوحنا کی انجیل پہلا باب پہلی آیت، یہ بھی سنڈے اسکول میں بہت یاد کرائی گئی ہے۔ لگتا ہے روفو نہیں سنڈے اسکول گیا ہے۔ جی ابتدا میں کلام تھا، یوحنا کی انجیل پہلا باب پہلی آیت، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ یہ کلام جو ہے یہ کلمے کی جمع ہے، اور علماء اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ
اس کے صحیح ترجمہ یہ ہونا چاہیے تھا، ابتدا میں کلمہ تھا اور کلمہ خدا کے ساتھ تھا اور کلمہ خدا تھا، کیونکہ ہم اس کو عربی میں جو دیکھتے ہیں وہ اس طرح سے دیکھتے ہیں، کلمۃ اللہ، ٹھیک ہے؟ مسیح کے لیے جو بڑا لقب انہیں دیا گیا ہے وہ کلمۃ اللہ ہے، یعنی وہ کلمہ ہے خدا کا، وہ کلمہ ہے خدا باپ کا۔ اور یہاں یہ کہا جا رہا ہے، چلے جو ترجمہ ہے اسی پر ہم بات کرتے ہیں، ابتدا میں کلام تھا اور وہ کلام جو تھا وہ خدا تھا اور وہ کلام جو ہے خدا تھا۔ یہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ اور جب ہم 14ویں آیت پر آتے ہیں، اور کلام مجسم ہوا، اور کلام یعنی وہ کلمہ جو خدا ہے۔ اس پر غور کریے گا، کیونکہ رات بھی اس پر بحث ہو رہی تھی، وہ بچہ اسے سمجھا نہیں پا رہا تھا نالائق کو، تو وہ بات ہو رہی تھی، اور ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا، اور وہ کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے عقلوں دیکھا۔ اب وہ کلام جو ابتدا میں تھا، وہ کلام جو خدا ہے، جو خدا کے ساتھ تھا، وہ مجسم ہوا ہے۔ لفظ مجسم، اس کے جب میں لغت میں معنی دیکھ رہا تھا تو اس کے معنی آئے روح۔ یہ خدا نے ایک روپ لیا، وہ تجسم جو خدا نے لیا وہ ایک روپ ہے، وہ مجسم جو خدا ہوا ہے، جو مجسم صورت میں ایک روپ میں ایک جسم میں ہمیں دنیا میں نظر آیا، اس کا نام یسوع مسیح ہے۔ تالی تو بجا دی، کیا اس پر آپ آمین کہیں گے؟ ہاں، ہم مسیحی اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ جب کلام مجسم ہوا ہے، اس نے ایک روپ لیا ہے انسان کا، اور وہ جو انسان کا روپ ہے وہ یسوع مسیح ہے۔ اور رات بھی شاید پتہ نہیں کیوں میں نے دیکھ لیا، آج ابھی اس کا بار بار ذکر آ رہا ہے اور یہ میسج میں بڑا معاون ہو رہا ہے۔ اس پر بھی بات ہو رہی تھی کہ آپ مسیحی جو ہیں، یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اور خدا نے کسی کو جنا نہیں ہے۔ اور ایک دفعہ میں ٹرین پہ تھا اور پنجاب جا رہا تھا، اور راستے میں جو ہے وہ جو اس کمرے میں بیٹھا وہ سارے مولوی موجہ لگ گئیں، اور پھر انہوں نے بانک دیا، یہ شخص نماز نہیں پڑھتا، اسی پٹے پھرن ہے، تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہاں، اور انہوں نے مجھے گھیر لیا، پکڑ لیا، ہاں بھائی تسی یسوع مسیح نو خدا دا بیٹا کیویں کہندے ہو؟ اور میں نے کہا ہم نہیں کہتے، انجیل کہتی ہے، کہتے ہیں انجیل نہیں کہتی۔ میں نے کہا ہم نہیں کہتے، آپ کہتے ہیں۔ کیا بات کر رہے توبہ نعوذ باللہ۔ میں نے کہا یہ دیکھیں، میں نے کچھ نہیں کیا، لوکا کی انجیل کھولی
بائبل تو میرے پاس تھی، اس کو میں نے جو ہے تو کوئی ایک پڑھ سکتا ہے جس کا وضو ہے وہ ذرا میرے قریب آئے. ایک آ گیا وضو والا، میں نے کہا یہاں سے پڑھو، پڑھا. اور وہ شخص کہتا ہے کہ یہ ساری باتیں تو قرآن کی ہیں، کیونکہ مقدسہ مریم پر خدا کا فرشتہ آیا اور وہ کلام جو ہوا اس سے مقدسہ مریم جو ہیں امیر سے ہوئی. یہی اس میں لکھا ہے کہ خدا اور توبہ نعوذ باللہ، اور خدا اور یہاں کوئی مقدسہ مریم کا کوئی ملاق نہیں ہے. یہ ہم نہیں جانتے، یہ ہم نہیں کہتے. آپ کہتے ہیں کہ ایسا ہوا، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ خدا کا کلمہ ہے اور یہ سب کچھ کلام سے ہوتا ہے. اور وہ جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے، یار آج کل کسی کرسچن نے یہ گل نہیں، پاپا ہم خدا کا بیٹا جس طور سے کہتے ہیں وہ قرآن مجید نہیں مانتا ہے، کیونکہ اس میں بھی وہ جانتے ہیں کہ مقدسہ مریم پاک دامن. پچھلے دنوں میں کچھ سال پہلے ایک وہ فلم آئی تھی کہ کیا تھا نام اس کا، کی تھی، اس کا بڑا چرچا ہوا، بڑی وہ جو ہے دیکھی گئی. اور جب وہ دیکھی گئی تو مسلمان اپنے گھروں سے نکل آئے روڈوں پر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایسی فلم کیوں بنی ہے، یہ جو ہے اس کی شان کے خلاف ہے، یہ درست نہیں ہے. کیونکہ اس میں وہ جو ہے وہ گڑبڑ کر رہے تھے. ایک عورت جو ہے اس کے ساتھ یسوع مسیح کو جوڑ رہے تھے. انہوں نے کہا نہیں، انہیں وہ پاک اور عظیم ہستی ہے، سائیاں نو کوئی پرواہ نہیں سی گئی، ایک بھی نہیں نکلیا. اور وہ نکلے اس بات پر. تو یہ بات چل آگے بڑھتے ہیں کہ یہ جو ہم فضل کی بات کرتے ہیں یہ ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. اور 14ویں آیت میں اور کلام مجسم ہوا، اس نے ایک روپ لیا، انسانی روپ دھارا. اس روپ میں یسوع مسیح ہمیں ہمارے درمیان جو ہے وہ رہا ہے اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا ہے جیسا باپ کے اکلوتے کا. اس پر ایک خادم جو ہے وہ اسی طرح سے اس 14ویں آیت کی بات کر رہے تھے، بات ہو رہی تھی، تو کچھ لوگوں نے اسے روکا اور انہوں نے کہا کہ یار کی کریں گے، کیسے خدا مجسم صورت لے سکتا ہے، اس سے کیا ضرورت تھی. اسے بتایا گیا کہ یہ انسانوں کی محبت جہان کے لیے جو ہے اس میں ہوا ہے. اور اس شخص نے، اس پاسٹر نے اس سے ایک تمثیل دی، اور یہ تمثیل اسے دی کہ ایک دفعہ جنگل میں ہاتھی کو، ہاتھی دیکھا ہے کتنے لوگوں نے دیکھا؟ ہاں لائیو بھی دیکھا ہے، ٹی وی جی نے دیکھے ہیں. اور کتنا بڑا جانور ہے. ایک ہاتھی کو چیونٹی، کیڑی، چیونٹی بھی دیکھی ہوئی، چیونٹی جو ہے نا، ایک ہاتھی کو چیونٹی کے ساتھ محبت ہوئی اور وہ اس کا بڑا خیر خواہ ہونا لگا اور وہ چاہتا تھا کہ یہ بالکل ننھی سی مخلوق ہے، میں اس کی مدد کروں گا، میں اس کے کام آؤں گا، کوئی جو ہے نا اسے نقصان نہ دے. وہ خیر خواہی کرنا چاہتا ہے اور خیر خواہی کے لیے ضروری ہے جو اندر محبت ہے اس کا اظہار ہو. اظہار نہ ہوئے تو پھر محبت کا دی ایسے بڑی چرچے ہیں. اظہار کے بغیر محبت نہیں ہے. اور وہ اندر محبت بھی رکھتا ہے، خیر خواہی بھی رکھتا ہے، لیکن اظہار نہیں کر پا رہا.
ایک دن اس نے کہا نہیں آج ڈیوٹی میں کہہ کے رہنا ہے کہ میں تیرا بڑا خیر خواہ، میں تیرے نال پیار کرنا، میں تیری مدد کراں گا۔ نکلا ڈیوٹی کی طرف بڑا، اس کے وہ جو سامنے سن ہے وہ اس کا کہہ لے کہ ناک ہے، اور اس میں بڑا دم ہوتا ہے۔ وہ قریب آیا اور وہ کہنا چاہتا تھا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، اور جب قریب آیا اس کے نتنوں میں جو دم تھا، وہ جو پریشر کے ساتھ ہوا جو آئی وہ گری لگو مارے گئے بھائی ہے کدھر دی ہمدر دی ہے تو پاسے بھاج گئے لے ہاں۔ پھر وہ اس کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار نہیں کر سکا۔ وہ پاسٹر سے کہتا ہے کہ وہ ہاتھی تو اس کے ساتھ محبت کا اظہار نہیں کر پایا، خدا جو بسم کر دینے والی آگ ہے وہ انسانوں کے ساتھ محبت کا اظہار کس طرح کر سکتا ہے؟ اگر وہ انسانوں کے قریب آئے تو پھر کیا ہوگا؟ اور آیا بھی، ہاں اعلان ہو گیا پہاڑ دے لاگے نہ جائے ہو جائے، ہاں پہاڑ سے خدا آیا ہوا ہے، اینو جن نے چھویا مر جاؤ گے۔ ایسا ہوا، بائبل یہ شہادت دیتی ہے۔ تو وہ جو بسم کر دینے والی آگ ہے جس میں اس قدر معموری اور اس کے اندر نور ہے، جلال ہے، بزرگی ہے، وہ اگر انسانوں کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ انسانوں کے روپ میں آئے۔ جس طرح ہاتھی اپنے روپ میں اس کے ساتھ محبت کا اظہار نہیں کر سکتا، اس طرح خدا بسم کر دینے والی آگ اسی اپنے جاہ و جلال میں آئے تو انسانوں کے ساتھ محبت کا اظہار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس نے تجسم لیا، مجسم ہوا، روپ لیا، اور ہماری مریم مقدسہ مریم سے وہ کلام کی قدرت سے پیدا ہوا اور انسانوں کے درمیان رہا، اور یہی 14ویں آیت ہمیں سکھا رہی ہے۔ اور یہ فضل ہے، یہ خدا کی خیر خواہی ہے کہ وہ اس قدر انسان سے محبت کرتا ہے، دنیا جہان سے پیار کرتا ہے کہ اس نے تجسم لیا، مجسم ہو گیا اور انسانوں کے درمیان رہا، اور گرے سر پیٹ کیا چل تیری ٹھیک ہو، ادھر ایک لنگڑا جا رہا چل تو ٹھیک ہو، ادھر ایک کوڑی جا رہا، آج وہ مجسم صورت میں انسانوں کے درمیان رہ کر ان کی خدمت کر رہے ہیں، ان کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایک عورت اینفیل پر کہتے ہیں پکڑی گئی، اس کے ساتھ اس قدر محبت کا اظہار، جا یہ انہوں نے تینوں پتھر نہیں ماریا تو میں بھی نہیں مارتا۔ یہ انسانوں کے ساتھ محبت اور اس خیر خواہی میں جس کے لیے وہ مجسم ہوا ہے، اس نے کہا جا پھر گناہ نہ کرنا۔ یہ ہے فضل، یہ ہے خیر خواہی انسان کے لیے۔ اب وہ عورت جو ہے اس نے کوئی چڑھایا، قربانی چڑھائی، کوئی اس نے جو ہے روزہ رکھ لیا، کوئی دعا کر لی، نہیں، کچھ بھی نہیں کیا، چھوٹ گئی، بچ گئی۔ وہ صلیب پر ڈاکو مجرم ٹھہرا ہے، عدالت نے اسے ثابت کر دیا ہے، شہادتیں ملی ہیں کہ یہ شخص درست نہیں، اس نے ڈاکہ مارا ہے۔ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اسی مسیحیت میں بڑا اوکھا جا بنا دیتا ہے، آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ انہیں کنے کو جڑا نے نہ چاچ دے کام کر رہے ہیں، لیکن آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اور انجیل
اعمال کی کتاب میں بڑا واضح لکھا ہے، جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ کوئی بڑے تردد کی بات نہیں ہو رہی۔ ہم نے پتہ نہیں کہاں سے یہ تردد اور کوشش کو جو ہے اندر ڈال دیا ہے۔ اس پر بھی بات آئے گی، کیونکہ یہ شاید مجھے آپ کو 2-3 ہفتے برداشت کرنا پڑے گا، تو اس پر بھی بات ہوگی تردد کی، وہ کیا ہے اور کیسے ہوگا فضل میں، اور کیا ہم نے کرنا ہے اور کیا کر سکتے ہیں اور کیسے کرنا ہے، اس پر بھی بات چیت ہوگی۔ اور یہ فضل کے وسیلہ سے خدا کی مجسم صورت یسوع مسیح، خدا کا بیٹا ہمارے درمیان ظاہر ہوا۔ اور جب ہم اسی یوحنا ہی کی انجیل اس کے پہلے باب کی 16ویں اور 17ویں آیت پر آتے ہیں، تو یہ بڑا زبردست حدث ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس کی معمولی سے ہم نے پایا فضل پر فضل، ہاللیلویا۔ اس کی معمولی میں سے ہم نے پایا، ہم سب نے پایا فضل پر فضل، یعنی خیر خواہی اور خیر خواہی، بخشش اور بخشش۔ ہم نے اس کی معمولی سے بخشش کو پایا ہے۔ اب فضل جو ہے وہ بخشش ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ہم کہہ سکتے ہیں، اگر کہہ سکتے ہیں تو آمین ضرور کہیں۔ یہ فضل جو ہے وہ بخشش ہے، خیر خواہی ہے، اور ہم نے اس کی معمولی میں سے جو فضل یعنی بخشش پائی ہے، اس کی معمولی میں سے ہمیں کیا ملی ہے؟ بخشش ملی ہے۔ کیا ملی ہے؟ بخشش ملی ہے، خیر خواہی میں، اس کی محبت میں جو ہمارے ساتھ خیر خواہی ہے خدا کی، اس میں ہمیں بخشش ملی ہے۔ اور اس بخشش کے وسیلہ سے ہمیں جو ہوئی ہے ہم پر، اس کے لیے ہمیں خدا کی ستائش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک واقعہ یسوع مسیح نے دہرایا، ہیکل میں 2 لوگ دعا کرنے کے لیے آئے، غور سے سنیے گا، ایک فریسی اور ایک مصول لینے والا، اور مصول لینے والوں کو اس دور کے بڑے گنہگاروں میں سے جانا جاتا تھا۔ ایک فریسی جس کو یوں کہیں کہ راستہ باز، ایک راستہ باز شخص اور ایک گنہگار شخص ہیکل میں دعا کے لیے گئے، اور جو راستہ باز ہے اسے راستہ بازی پر بڑا فخر ہے، اور وہ یوں دعا کرتا ہے کہ میں ہفتے میں 2 بار روزے رکھتا ہوں، دہیتی دیتا ہوں، وہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، بڑے نیک کام اس نے دھرانے شروع کیے۔ اور دوسری طرف لکھا ہے انجیل میں، وہ جو گنہگار تھا اس نے کہا، اے خدا مجھ پر رحم کر۔ فضل رحم کی، بخشش کی بات ہے، اور اس نے رحم مانگا۔ اور اس کے لیے، کیونکہ میں آگے بھی مجھے بڑھنا ہے، فال کلاک میری والی تیز چلتا ہے، اور یہ بڑی تیزی سے گھوم رہا ہے، اور جو ہے کیا بات کر رہے تھے؟ رحم کی بات کر رہے تھے۔ تھوڑا جا آگے بڑھو، تھوڑی سی مجھے یاد آ جائے۔ ہاں، ایک راست باز اور گنہگار دعا کر رہے ہیں، اور گنہگار کہتا ہے مجھ پر رحم کر۔ تو بات یہاں کی اس حوالے کو جا کر گھر میں پڑھی ہے۔ اگلے حصے میں لکھا ہے کہ وہ
راست باز ٹھہر کر اپنے گھر کو لوٹ گیا. کون؟ فریسی. فریسی سے تو خداوند خوش ہی نہیں ہوئے. تو بڑے چنگے کام سناندے ہیں, کوئی کرن جوگا ہے نہیں ہے, نہ تو جدا کو کام کیتا ہے. ہاں دعا کرنا ہے, گالاں بھی کڈنا ہے, ہاں روزے رکھنا ہے, لڑائی بھی کرنا ہے, ہاں سارے کام دبائی جا رہے ہیں. اگلے سجدے بیواواں دا تو حساب ہی مار جانا ہے, سارے کچھ ہی دبائی جا رہے ہیں. بڑی تیری راستہ بازی ہے. کچھ بھی نہیں, راستہ باز ہے وے جنہیں رحم منگیا. تو اپنا فخر وکھاندا رہے ہیں, وہ اپنا کمانڈ وکھاندا رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں. وہ گناہگار. انجیل یہ شہادت دیتی ہے, یسوع مسیح کا یہ فرمان ہے کہ وہ راست باز ٹہر کر اپنے گھر کو لوٹ گیا. کوئی قربانی نہیں, کوئی بڑا تردد نہیں. مسیح پر ایمان ہماری زندگی میں فضل کے وسیلہ سے مفت بخشش جاری ہے. اس میں ہمیں آنے کی ضرورت ہے, اور اس کی معمولی سے ہم نے پایا فضل پر فضل, اس لیے کہ شریعت کو موسیٰ کی معرفت دی گئی, مگر فضل اور سچائی مسیح کی معرفت دی گئی. اب ہم تھوڑا آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب یہ سمجھنے میں اور آسانی ہوگی شاید اگلے میسج میں. اب لکھا کہ اس لیے کہ شریعت کو موسیٰ کی معرفت دی گئی. جب شریعت اور فضل کا موازنہ ہوگا پھر اس پر جو ہے ہم زیادہ بات کر سکیں گے. شریعت موسیٰ کی معرفت دی گئی, اور فضل جو ہے وہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے, یسوع کے وسیلہ سے, یسوع نام میں ظاہر ہوا ہے. اب یہاں دو باتیں نکل آئی ہیں, شریعت اور فضل. شریعت کو سمجھنا بہت ضروری ہوگا اور فضل کو بھی جاننا بہت ضروری ہوگا. جو کچھ کہا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی نہیں ہے. تو شریعت کو موسیٰ کی معرفت, کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ ساری شریعت جو ہے وہ خدا کے بندہ موسیٰ کی معرفت دی گئی. پہاڑ پر 10 احکام, شریعت کا بڑا نشان ہمارے سامنے ہے اور ہم سب جانتے ہیں. اور اس کے بعد احبار کی کتاب, گنتی کی کتاب, خروج کی کتاب, آپ اس کو پڑھ کر آئیں تو اس میں آپ کو میں یوں کہوں گا ہر طرح کی شریعت آپ کو نظر آنی شروع ہو جائے گی. اخلاقی شریعت, شریعت کو آپ صرف شریعت کے نام سے نہ جانیں, جب آپ اس کی پہچان, اس کی قسموں اور اقسام کے بارے میں جانیں گے پھر اس کو بہتر آپ سمجھ سکیں گے, اور اس پر ہم بات کریں گے. سول لا جو ہے وہ بھی ہمیں آپ جو ہے احبار کی کتاب میں آپ کو نظر آئے گا کہ مثال کے طور پر جو ہے دو لوگوں کے درمیان ہے, اور اکثر اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کا جو ہے کیا بیل, ہاں اس کو مارنے کی عادت ہے اور اس نے کسی کو مار دیا ہے, تو اس کا لا بائبل میں لکھا ہوا ہے, اس پر ہم بات کریں گے آج نہیں. یعنی سول لا جو ہے وہ بھی, اور رسمی شریعت جو ہے اس کو جب ہم سیکھیں گے تو پھر ہم شریعت کی بابت زیادہ بات کریں گے. شریعت کو موسیٰ کی معرفت ملی, اور یہ سب باتیں جو میں کر رہا ہوں یہ ساری خدا کے بندہ موسیٰ کی معرفت ہی ہمیں ملی ہے, مگر فضل اور سچائی یسوع کی معرفت ملی ہے. اور پچھلے میسج میں ہم نے اس بات کو جانا تھا کہ جب ہم مسیح پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے وسیلہ سے ہمیں نجات ملی ہے, تو پھر ضروری ہے
کہ ہم یہ جانیں کہ ہم کس کے تحت ہیں، فضل کے تحت ہیں یا شریعت کے تحت، ہاں، یا دونوں ہی گڑبڑ کر کے چلائی جاؤ، کیسے؟ یہ جو ہے اس کا نکھیل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو شریعت موسیٰ کی معرفت، اور اس کے لیے یہ کہا کہ یہ انسان کو اس لیے دی گئی کہ گناہ کی پہچان ہو سکے، اور فضل اس لیے دیا گیا ہے کہ انسان بچ جائے۔ کوئی فرق ہے؟ ہاں، کچھ فرق لگا؟ ہاں جی، پیچھے والے ہو، گیلری والے ہو، سو گئے ہو؟ ہاں جی، ہاں عدنان، کچھ فرق لگا؟ پھر سے دہراتا ہوں کہ شریعت جو ہے وہ موسیٰ کی معرفت دی گئی، اور اس میں بہت ساری قربانیاں اور بہت سارے اور کئی کام ہمیں نظر آتے ہیں، اور پھر تھوڑی دیر چلو خدا کی گل کرتے ہیں، نیا عہد نامہ پرانا عہد نامہ کنن سمجھے؟ ہاں، آپ نئے عہد کے فرزند ہیں پرانے عہد کے، اور نئے عہد دے تو پھر تالی بجا لو۔ اور میری دعا اور یہ لالچہ ہے کہ کاش ہم ہر ایک ہم میں سے نئے عہد کا فرزند ہو، کیونکہ اسی پاچنے ہیں پیچھے پیچھے پیچھے، کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی اج تک یہی کہنے ہوئے اٹھے ساڈا امی ابا ساڈے سارے بزرگ اسی کدھر، اور وہ پیچھے پیچھے کئی دفعہ ہمارا دھیان پیچھے رہتا ہے، پچھڑے نہیں۔ لکھا ہے کہ شریعت و موسیٰ کی معرفت دی گئی، لیکن فضل ہمیں یسوع کی معرفت ملا ہے۔ شریعت میں تردد ہے اور فضل میں ایمان ہے اور مفت نجات ہے۔ تو کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہاں عدنان، ہاں جی، فضل کی ضرورت ہے۔ تو پھر ہمیں فضل میں زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس آیت کے ساتھ اس میسج کو میں کلوز کروں گا۔ بریک تو نہیں کر سکتے کیونکہ چلتا رہنا، تھوڑا سا آج کو اس میسج کو روکیں گے۔ عبرانیوں 4 باب 16 آئے، اگر آپ کے ہاتھوں میں بائبل ہو تو کھول کر دیکھیں، اور موبائل جرے وہ بھی کھول کے دیکھ لگے۔ عبرانیوں 4 باب 16 آئے، اور جو بائبل نہیں لائے پڑھ سکتے ہیں۔ بھائی عدنان کی کوشش ہے وہ یہاں تو لا رہے 16 آئے۔ بس آؤ ہم فضل کے درخت کے پاس دلیری سے چلیں، تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کرے جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے۔ آمین۔ بس جب یہی بات ہے کہ ہم فضل کے لوگ ہیں، تو پھر آؤ ہم فضل کے تخت کے سامنے چلیں۔ فضل کا تخت جو ہے وہ رحم کا تخت ہے، فضل کا تخت جو ہے وہ شفقت کا تخت ہے، فضل کا تخت مہربانی کا تخت ہے، فضل کا تخت خیر خواہی کا تخت ہے، فضل کا تخت بخشش کو جاری کرتا ہے، اور فضل کا تخت رسول کہتا ہے آؤ ہم فضل کے تخت کے سامنے چلیں۔ دوسرے دنوں میں بینکن اسٹیفن آئے ہوئے تھے بھائی، انہوں نے کہا عدالت نہیں مانگو، خدا سے انصاف نہیں مانگو، مارے جاؤ تو کتے نہ کتے رہ جاتا ہے بندہ، اور ایک کو رحم ہی مانگو، کیونکہ وہاں جب ہم اس سے رحم مانگتے ہیں تو بچ جاتے ہیں، اور وہ
جو وصول دینے والا گنہگار بس رحم ہی چاہیے بھائی، میں ممبودہ نہیں کر پایا، بس رحم ہی چاہیے. مفتی رحم مل گیا، راستہ باز ٹھہر کے چلا گیا فضل کے تحت. اور آؤ بس سب سے یہ کہوں گا، اس بات کو غور سے سنتے ہیں، بس آؤ ہم فضل کے تخت کے سامنے چلیں، فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلے. بزدل خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوں گے. ہمیں دہشت کی روح نہیں، قدرت کی روح دی گئی ہے. دلیری کھڑے، قدم مارے فضل میں، فضل کی طرف بڑھے، فضل کے تخت کے سامنے آ جائے، کیونکہ وہاں رحم ہے، وہاں ہمارے لیے خیر خواہی ہے، وہاں سے ہمارے لیے بخشش جاری ہوتی ہے، ہو سکتی ہے اور ہوتی رہے گی. آؤ ہم فضل کے تخت کے سامنے دلیری سے چلے تاکہ ہم پر رحم ہو، اور وہ فضل، وہ بخشش جو ضرورت کے وقت ہمارے لیے ہمیں درکار ہے، وہاں سے ہماری مدد ہو. یسوع کے نام میں آمین. اپنی سب خدا کی